وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اس سورہ بقرہ کی ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت طیبہ کا تعلق موجودہ مسلم دنیا کی صورتحال سے متعلق ہے۔ اور اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ضرور ہم تمہاری آزمائش فرمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، تمہارے مالوں میں کمی کر کر، وَالْأَنفُسِ، تمہارے جانوں میں کمی کر کر، اور فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر فرمائے گا اولئک علیہم صلوات من رب ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر تمہارے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور خصوصی کرم ہے ان لوگوں پر۔ تو عزیزان محترم، اس وقت پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور جنگی حالات جو اس وقت ایک عرصے سے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، جس میں خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی، اور اس پر مسلم دنیا صرف زبانی جمع خرچ کرتی رہی، اس کے علاوہ انہوں نے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ پھر اس کے بعد ان ظالموں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے پھر مل کر پاکستان پر حملہ کیا، اسرائیل نے، ہندوستان نے، لیکن انہوں نے منہ کی کھانی پڑی، تو انہوں نے اپنا پلان چینج کر دیا۔ تو پھر ایران پہ وہ لوگ شروع ہو گئے، اور مسلسل ابھی 7-8 دن سے ایران میں جنگ جاری ہے، اور وہ وہاں کے عوام پر بم برسا رہے ہیں اور ان کو شہید کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، ان کے عملات کو تباہ کر رہے ہیں، اور پھر نظر پاکستان پر بھی ہے۔ تو دنیا کے دیگر عرب کنٹریز کی تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ تو بیکار قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو تو ایک تڑی کافی ہے، ایک دھمکی کافی ہے، وہ ویسے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ٹرمپ کی آمد پر جو سعودیہ اور ہمارے عرب ممالک نے جو رویہ پیش کیا، تو نہایت ہی بے غیرت ترین لوگوں کا رویہ تھا، جس میں اپنی عورتوں کو سامنے لے کر آئے اور ان کے ذریعے انہوں نے استقبال کیا۔ ساری صورتیں آپ کے سامنے ہیں، تو انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ تو ہمارے بغل بچے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، خطرہ ان لوگوں کو پاکستان سے بہت زیادہ ہے کہ ایران بھی چونکہ ایک ایٹمک طاقت بنتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ان سے بھی بہت زیادہ خطرہ تھا۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا، حالانکہ ایران مذاکرات کی میز پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن چونکہ ان کا مقصد تو مسلمانوں کو عرب کنٹری کی طرح کھسی کرنا ہے، ان کو بیکار کر دینا ہے کہ ان کے حکم کے تحت چلیں، بس وہ جو چاہے۔ تو عزیزان محترم، اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ یہ عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور پوری دنیا اس جنگ میں انوالو ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے عزائم ایسے ہی ہیں۔ اور اس پر میں سیاسی حالات میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بے انصافی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایٹمک پاور مت بنو، اور اسرائیل کو ایٹمک پاور بنا دیا، خود نے ایٹمک پاور وہ لوگ بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ پاکستان کو بھی روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے
جب غزہ کی صورتحال شروع ہوئی تھی اس وقت ہی پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا تھا، کیونکہ اسلامی قوانین کے مطابق جب کوئی قوم مسلمانوں پہ حملہ کرے اور وہاں کے مسلمان اپنی حفاظت نہ کر سکیں تو ان کے برابر والے کنٹری پر واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا ہے جائیں اور جا کے ان کی مدد کریں، اور اس میں بھی اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر ان کے برابر والوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے پوری دنیا میں یہ فریضہ پھیل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کنٹری اس میں قدم بڑھائے اور مقابلہ کرنا شروع کر دے تو وہ فریضہ وہیں پر رک جاتا ہے کہ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو غزہ کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، تو اس اعتبار سے تو پوری دنیا پہ ویسے ہی جہاد فرض ہو چکا تھا، مگر چونکہ اس زمانے میں ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سارے کے سارے معاملات ہماری حکومتوں کے ہاتھ میں ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستانی حکومت جو بھی بین الاقوامی تناظر میں جو کچھ کر سکتی ہے مناسب طور پہ وہ کرتی ہے، اندرون خانہ وہ ظاہر نہیں کرتی ہے۔ یہ پاکستان کی خاص اسٹریٹجی ہے جو اس وقت چل رہی ہے، لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی غیرت مند مسلم ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی فوج تیار کریں، جس طرح کہ یورپ نے نیٹو کے نام سے اپنی فوج بنائی اور مختلف مسلم کنٹریز کو تباہ کرنے کے لیے ان سب نے مل کے حصہ لیا نیٹو کے ذریعے۔ عراق کو ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے تباہ کر دیا، لیبیا کو ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے تباہ کر دیا، اسی طرح شام کو ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے تباہ کر دیا، اس افغانستان کو دیکھتے دیکھتے تباہ کر دیا۔ یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے، مگر ہمارے لوگ جو ہوش کا ناخن نہیں لے رہے۔ بہرحال اس وقت ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر پکا یقین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر پکا یقین رکھیں۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص کہے گا کہ جناب میں تو لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، میں تو پکا موحد ہوں، پکا توحید والا ہوں۔ میرے بھائی صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے پڑھ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ساری قدرتیں اللہ کے ہاتھ میں دیکھے، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں دیکھے اور سارے کاموں کی امید اسی ذات سے لگائے، اپنے دوستوں سے امید نہ رکھے، اپنے اسلحے پہ امید نہ رکھے، اپنی جسمانی طاقت پہ امید نہ رکھے، اپنے ذخیرے پہ امید نہ رکھے۔ توحید، اصل خالص توحید یہی ہے کہ ہر معاملے میں کرتا دھرتا کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے کہ وہی سارے معاملات کو سنبھالنے والا ہے۔ پھر جب یہ عقیدہ کر لیا تو اس کے بعد اب نبی علیہ السلام کی سنت کیا، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم سنت مبارکہ دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر اس کی بہترین مثال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور اس وقت کفار مکہ دشمن تھے، اور یہاں کے یہودی جو کہ مسلمان، مدینہ منورہ کے یہودی جو مسلمانوں سے معاہدہ کر چکے تھے کہ بھائی تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، اور باہر سے اگر کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، یہ سارے کے سارے معاہدے ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ کفار مکہ کو جوش چڑھاتے، آؤ آ کے ان پہ حملہ کرو مسلمانوں پر، یہ تھوڑے سے ان کو ابھی ختم کر دو، یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر انہی کے جوش دلانے پر، ان کو ابھارنے پر پھر کفار مکہ 1000 کی فوج لے کر آئے، اور مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں غزوہ بدر میں 313 بمشکل تھی، اور وہ ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس تھے، ان کے پاس اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، تلواریں تھی، جنگی سامان تھا، ہر چیز تھی ان لوگوں کے پاس، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں۔ مسلمان تو پتھروں سے انہوں نے جنگ کی ابتدا کی تھی، آپ اندازہ کر لیں کہ تلوار کے سامنے پتھر کیا حیثیت رکھتی۔ اسی طرح طاقت کو دیکھے، ظاہری طاقت کو دیکھے تو 313 کے مقابلے میں 1000 کیا حیثیت رکھتے ہیں۔
لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دشمن ہم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ آ گیا ہے مقابلے پر، تو آپ علیہ السلام مقابلے پر نکلے، اور پھر آپ نے امت کو توحید کا سبق دیا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور عرض کی کہ اے میرے رب ان مسلمانوں کی مدد فرما، ان مسلمانوں کی مدد فرما، اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ظاہری طاقت پہ بھروسہ نہیں کیا، آپ نے اپنے ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں کیا، آپ نے بھروسہ کیا تو اپنے رب پہ بھروسہ کیا۔ تو جب رب پر بھروسہ کیا، یہی اصل توحید ہے کہ ہر معاملے میں اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اسی کے ہاتھ میں سارے کے سارے کام ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد نازل فرمائی، نہ نظر آنے والی مدد فرمائی، ان کے ہتھیار پڑے رہ گئے، ان کی تعداد پڑی رہ گئی، وہ میدان چھوڑ کے بھاگے، ان کے کتنے لوگ گرفتار ہوئے، ان کے کتنے لوگ مارے گئے اس جنگ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرما دی۔ تو یہ اصل توحید ہے۔ تو اس توحید کی طرف ہمیں آنا پڑے گا۔ پھر توحید کے بعد نبی علیہ السلام کی محبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنت کی طرف بلایا، اور جب قوم نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتی ہے تو خدا کی محبوب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ خدا کے محبوب ہو جاتے ہیں تو خدا ان کو تنا نہیں چھوڑتا۔ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی اس کے پاس آرمی ہو، کتنی اس کے پاس اسلحہ و ہتھیار ہو، اور اس کی بھی زندہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک مثال میں سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی یورپ دنیا سپر پاور تھی، ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج تھے، اور یہاں پر مسلمانوں میں خانہ جنگی لگی ہوئی تھی، لیکن سلطان ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، قبلہ اول کو آزاد کرانے والے عمر فاروق کے بعد انہوں نے قبلہ اول کو آزاد کیا، اور انہوں نے اپنے مسلمانوں کو ایمان کی قوت سے مضبوط کیا، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ اللہ کے راہ میں نکلے ہیں، تو رفتہ رفتہ اللہ نے ان کو تمام یورپی طاقتوں پہ ان کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کی دہشت ایمان کی وجہ سے ان کفار کے دل پر ایسی قائم فرمائی ہے کہ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہیں وہ لوگ تو ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ میں دلچسپ بات بتاؤں کہ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دمشق میں ہے، اور دمشق میں جہاں پر آپ کا مزار ہے، آپ کے مزار کے باہر ان لوگوں نے ایک بڑا مجسمہ لگایا ہوا ہے جس پہ ایک مشکی رنگ کا گھوڑا ہے، اور اس گھوڑے پہ ایک آدمی تلوار اٹھائے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، تو وہ ہیبت ناک ایک مجسمہ ہے۔ تو عیسائیوں کا جلوس اس روڈ سے گزرتا ہے، لیکن جب اس مجسمے کے قریب آتے ہیں تو وہاں سے راستہ بدل کر پھر اگلے راستے سے نکل جاتے ہیں، یعنی ان میں اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ ایوبی کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ہیبت قائم فرما دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے نبی علیہ السلام کی محبت کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو جائے، آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لیا جائے، تو یہ کافر دنیا جو آج مسلمانوں کو تر نوالا سمجھتے ہوئے ہر طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، کبھی روہنگیا میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، کبھی یورپ کے علاقوں میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، اور ہم سب کے سب بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہارون رشید کا زمانہ تھا، اور اس وقت ہارون رشید کو اللہ نے اتنی کامیابی عطا فرمائی تھی کہ اس وقت اسلامی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور کفار کے اوپر ایسا دہشت ان کی طاری تھی کہ جب پتہ چلتا تھا کہ ہارون رشید جنگ کے لیے تیار ہے تو ان کے پیشاب نکل جایا کرتے تھے، ان کے بادشاہوں کے پیشاب نکل جایا کرتے تھے۔ یہ تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ وہ لوگ ایمان کی قوت سے مضبوط تھے۔ ہارون رشید وہ آدمی ہے جو کہ ایک دن میں 200 رکعت نوافل پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں پہ لوگ بتاتے نہیں ہیں صحیح باتیں، وہ ایسا آدمی تھا 200 نوافل، یعنی اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود 200 نفلیں ایک دن میں روزانہ پڑھا کرتا تھا، اور اولیاء کرام سے اتنی محبت، اتنی عزت ان کی کرتا تھا کہ ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ کے ان سے دعائیں کرایا کرتا تھا۔ آج مسلمان حکمرانوں نے سارے کام چھوڑ دیے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اول اپنے توحید کو مضبوط کریں، پھر نبی علیہ السلام سے اپنا رشتہ مضبوط کریں،
کہ جب نبی علیہ السلام سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، خصوصی فضل ہوتا ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعا کریں، کیونکہ اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہتھیار اٹھا کے باہر نکل جائیں، کیونکہ اب دنیا کے قوانین کچھ الگ طرح کے ہیں۔ ہاں ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ وہ مظلوم مسلمان جن کی اگر ہم مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں تو پھر ان کی مدد ہمیں کرنی چاہیے، وہاں تک کچھ ان کے لیے پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کچھ پہنچانا چاہیے، باقی اس سے اوپر کی ذمہ داری ہمارے حکمرانوں پر ہے۔ پھر ایک عرصے سے الحمدللہ علماء بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، ان کی پروڈکٹ کو نہ پرچیز کرو، ان کی پروڈکٹ کو اپنی دکانوں پہ نہ رکھو، کیونکہ انہی پروڈکٹ کا جو نفع ہوتا ہے اس نفع کو پھر یہ اس سے جنگی تیاریاں کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے میرے بھائیوں، فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت اگر کرنا چاہتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، اگر ایران کی جنگ میں عوام ہونے کے ناطے ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو اسرائیلی پروڈکٹ کا آج بھی بائیکاٹ کیا جائے، ان کی پروڈکٹ کو نہ خریدا جائے، ورنہ قیامت کے دن یہ غزہ کے بچے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایتیں کریں گے۔ اور یہ جو ایران کے اندر کتنے مسلمان جو شہید کیے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اے رب ان کے حکمرانوں نے تو ساتھ نہیں دیا، مگر یہ عوام تو اس طریقے سے ساتھ دے سکتے تھے، مگر انہوں نے اس طریقے سے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اور اس تصور کو دور دور تک پہنچایا جائے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ شہروں کے اندر تو چونکہ یہ لوگوں کے اندر سینس زیادہ ہے تو وہ لوگ اس میں تھوڑی احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹے شہروں میں چلے جائیں یا گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں پر اسرائیلی پروڈکٹ اب بھی استعمال ہو رہی ہے، تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے ہمیں کرنا کیا نہیں کرنا۔ ہم جاتے ہیں تو لوگ ہمارے سامنے نیسلے کی بوتل لا کے پانی کی دیتے ہیں، اقوا فینا کی لا کے دیتے ہیں، کوئی دستانے کے لے کے آ رہا، تو ان کو منع کرنا پڑتا ہے، بھائی یہ نہیں کرو ہمارے لیے۔ کولڈ ڈرنک لے کے آ رہے ہیں تو کوکو کولا لے کے آ رہے ہیں، کوئی پیپسی لے کے آ رہا، کوئی دوسری اسرائیلی اسپرائٹ لے کے آ رہا، کوئی کچھ لے کے آ رہا، ان کو سمجھانا پڑتا، منع کرنا پڑتا۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے طاقت کے اختیارات کے تحت جو کچھ ہم کر سکتے ہیں تو اس موجودہ جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، اور اپنے دین پر ہمیں مضبوطی سے قائم ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بلکہ خود جو بڑے بھی ہو چکے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فر انگریزی بولتا ہوا ہو، ہمارا بچہ انگریزی تہذیب و تمدن کے اندر بڑا آگے نظر آئے، سوٹ بوٹ والا ہو، ٹائی پہنی ہو، اس نے آفیسر بنا ہوا ہو، پھٹ انگلش بول رہا ہو۔ آج ہمارے یہ معیار بنے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ جب اندر تبدیلی آتی ہے تو پھر باہر تبدیلی آتی ہے۔ اور بہت مشہور محاورہ ہے عربی زبان کا، الاناء یترشح بما فیہ، کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا اندر تبدیل ہو گیا، آج ہم لوگ یہ کفار کی تہذیب و تمدن سے ہم لوگ اندرونی طور پر متاثر ہو چکے ہیں، تو اس لیے آہستہ آہستہ ہمارا ظاہر بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو درست کریں، اپنا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں، اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قائم کریں۔ دیکھیں ایک جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے کافی کوشش کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، کافی دن گزر گئے۔ تو ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا کہ دیکھو کوئی سنت تو ہم سے نہیں چھوٹ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دیکھا کہ ہاں ہم لوگ جو ہے مسواک کرنے میں سستی کر رہے ہیں، یہ مسواک کو سنت ہے، آج کتنے کم لوگ مسواک کرتے ہیں، سارے کے سارے برش میں لگے ہوئے ہیں، ٹوتھ پیسٹوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ فلانی اچھی وہ فلانی اچھی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو بھول کے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے اندر فلورائڈ ہوتا ہے، یہ وہ زہر ہے فلورائڈ جو چوہے مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کو کینسر بھی ہوتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایوبی نے دیکھا کہ بھائی ایک سنت چھوٹ رہی ہے، اس نے اپنے فوج کو حکم دیا
کہ فوری طور پر نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنایا جائے، تو درختوں کی شاخیں توڑ توڑ کے جب فوج نے مسواک کرنا شروع کی، وہاں سے دشمن کا جاسوس آیا دیکھنے کے لیے مسلمان کیا تیاری کر رہے ہیں، تو اس نے دیکھا، اپنے قوم کو جا کے بتاتا ہے کہ میرے بھائیوں اس وقت مسلمان بہت ہی جذبات میں، بہت زیادہ غصے میں، وہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو کچا چبا جائیں گے وہ لوگ۔ تو ان پر اللہ نے ایسی دہشت طاری کی، ان لوگوں نے ویسے ہی بغیر ڈکیلا حوالے کر دیے۔ یہ سنت کی ایک بات میں بتا رہا ہوں، آج ہم نے کتنی سنتوں کو برباد کر دیا ہے، کتنی سنتوں کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے اور انگریزی تہذیب کو اپنا لیا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جنگی حالات میں، یہ ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے، اس میں ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف آنا پڑے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، ہماری جان کی حفاظت بھی فرمائے، ہمارے ملکوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔